السلام علیکم ناظرین جنگ آزادی میں مسلمانوں کا اہم کردار، پھر اس کے ثمرات سے محروم کیوں؟ ناظرین، ہمارے ملک عزیز ہندوستان میں ہر سال آزادی کا جشن منایا جاتا ہے، لیکن حقیقی معنی میں خوشی اور شادمانی اس وقت پوری ہوتی جب اس کے ہر شہری کو آزادی کے ثمرات مساوی طور پر ملتے۔ ہمارے ملک عزیز ہندوستان میں ہر سال آزادی کا جشن منایا جاتا ہے، لیکن حقیقی معنی میں خوشی و شادمانی اس وقت پوری ہوتی جب اس کے ہر شہری کو آزادی کے ثمرات مساوی طور پر ملتے، برخلاف اس کے کہ آزادی کے پھل اگر عوام کے کسی ایک خاص طبقہ کی حد تک محدود ہو جائے اور دیگر باشندگان ملک کو اس سے محروم رکھا جائے تو یہ سراسر ناانصافی اور دیگر برادران وطن کی حق تلفی و شرافت سے فراری اور ایک مہذب سوسائٹی کے لیے بدنما داغ ہے۔ ناظرین، اس ملک میں یہاں کے رہنے والے اکثریتی طبقے کے ہمارے بھائی پچھلے کئی سالوں سے آزادی کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ برسر اقتدار لوگوں نے بھی انہیں دریا دلی سے کام لیتے ہوئے خوب نوازتے رہے۔ اگر کوئی برادری اس ملک کی آزادی اور اس کے ذریعے حاصل ہونے والی ثمرات سے محروم ہے تو صرف مسلمان ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہمارا عظیم ملک اس وقت جشن آزادی منا رہا ہے، کیا یہ اس کا مستحق بھی ہے؟ جبکہ اس ملک کی ایک بڑی اقلیت آزادی کے ثمرات سے یکسر محروم کر کے رکھ دی گئی ہے۔ کیا ہمارے ارباب اقتدار نے اس جانب کبھی توجہ دی؟ پچھلے 7 دہائیوں سے مسلمانوں کی جو حالت تھی آج کے ہندوستانی میں ان کے جو حالت بنا کر رکھ دی گئی ہے، اگر اس کا تقابلی مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ مسلمانوں کو مسلسل تنزلی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ آزادی ہند کا مسلمان ہر شہری، یہاں کے ہر باضمیر اور اس کے دستور پر یقین رکھنے والے انصاف پسند آدمی یہ سوال کرنا چاہتا ہے، کیا مسلمانوں نے اس ملک کی کوئی خدمت ہی نہیں کی؟ کیا مسلمانوں نے اس ملک کو آزاد دلانے کے لیے اپنے خون کی قربانی پیش نہیں کی؟ کیا مسلم قائدین و عوام نے لاکھوں کی تعداد میں آزادی کی خاطر موت کو گلے نہیں لگایا؟ حقیقت یہ ہے کہ اس ملک کی آزادی کے لیے سب سے پہلے کسی میں احساس پیدا ہوا تو صرف مسلمانوں میں ہوا۔ اگر کسی نے اس سلسلہ میں پیش قدمی کی ہے تو وہ مسلمان ہے۔ اگر ملک کی خاطر کسی نے جام شہادت نوش کیا ہے تو سب سے پہلے مسلمان ہی نے کیا ہے۔ پھر آخر کیوں ہمارے ملک کے ارباب سیاست اور دانشوران قوم مسلم جانے سارے وطن کے کارناموں کو اپنی زبان پر نہیں لاتے؟ اسی طرح کی کئی اور سوالات ہیں جو ہندوستان کی آزادی کے سلسلے میں سوالیہ نشان بن چکے ہیں۔ ناظرین، ذرا مکمل ویڈیو آپ ضرور دیکھیے اور دوستوں میں شیئر ضرور کیجیے اور کمنٹ کر کے بتائیے۔ انسان کی بات یہ ہے کہ ہندوستان کو آزادی دلانے کی جد و جہد میں سب سے پہلے مسلمانوں ہی نے اپنا قدم بڑھایا۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے اگر کسی کا خون اس سرزمین پر بہا ہے تو سراج الدولہ کا خون تھا۔ اس مرد مجاہد نے انگریزوں کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روکنے کے لیے جد و جہد کی اور پلاسی کی مشہور جنگ میں انگریزوں کے خلاف لڑتے ہوئے اپنی جان عزیز قربان کر دی۔ مسلم مجاہدین آزادی جن کی تعداد لاکھوں میں ہے، ملک کو آزاد کرانے کے لیے اپنے سینوں کو انگریز فوجیوں کے توپوں کے سامنے پیش کر دیا۔ آج ٹیپو سلطان شہید کے نام کو حرف غلط کی طرح مٹا دیا گیا۔ حالانکہ 4 مئی 1999 کو ٹیپو نے رنگا پٹنم کے میدان جنگ میں ملک کی بقا اور اس کی آزادی اور سلامتی کے لیے انگریزوں کے خلاف لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا اور اپنی زندگی میں کبھی بھی انگریزوں کو اس سرزمین پر جمنے نہیں دیا۔ انگریز ٹیپو سلطان ہی کو اپنی راہ کی سب سے بڑی رکاوٹ تصور کرتے تھے۔ جب ٹیپو سلطان شہید ہوئے تو انگریزوں نے اطمینان کی سانس لی اور کہا آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ 1803 میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت قائم ہوتے ہی شاہ ولی اللہ کے فرزند شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے کہا اب ہمارا ملک غلام ہو گیا ہے، اور فتویٰ دیا کہ ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے جد و جہد کرنا بے حد ضروری ہے۔ اس طرح جہاد آزادی کا اس سلسلہ 1818 عیسوی تک چلا، جس کے بعد ایک اور تحریک چلائی گئی جس کی قیادت سید احمد شہید نے کی۔ سید احمد شہید نے سارے ملک میں 13 سال تک مسلح جد و جہد کی اور سارے ہندوستان کا دورہ کرتے ہوئے انگریزوں کے خلاف بغاوت اور نفرت کا ماحول پیدا کر دیا۔ آخرکار 10 جنوری 1831 عیسوی کو بالا کوٹ کے
میدان جنگ میں انگریزوں سے لڑتے ہوئے وہ شہید ہو گئے۔ ان کے معاون مولانا اسماعیل شہید دہلوی نے بھی اسی میدان کارزار میں جام شہادت نوش کیا۔ ان ممتاز علماء کی شہادت کے باوجود مسلمانوں کے جذبہ جہاد آزادی میں کوئی کمی نہیں آئی، بلکہ اور بھی زیادہ جوش اور ولولہ پیدا ہو گیا۔ 1857 میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی قیادت میں شاملی کے میدان میں انگریزوں سے سخت مقابلہ ہوا۔ اس طرح ایک کے بعد دیگر مسلم قائدین اٹھتے رہے اور انگریزوں کے خلاف محض آرائی ہوتی رہی۔ چنانچہ انگریز اپنا حقیقی دشمن مسلمانوں ہی کو تصور کرنے لگے۔ جہاں کہیں بھی مسلم وضع کے لوگ نظر آتے ان کو پکڑا جاتا اور پھانسی پر لٹکا دیا جاتا۔ اس طرح کئی لاکھ مسلمان تختہ دار پر چڑھا دیے گئے، جن میں 1/4 تعداد علماء کرام کی تھی۔ 1885 عیسوی میں انڈین نیشنل کانگریس قیام عمل میں آیا۔ مسلمانوں کی ایک جماعت جمعیت علماء جو پہلے ہی سے موجود تھی، اسے ماضی کا شاندار ریکارڈ رکھتے ہوئے بھی نوزائید جماعت انڈین نیشنل کانگریس سے بھرپور تعاون کیا۔ اس کے بعد کئی اور مراحل آئے، یعنی ترک موالات، عدم تعاون، سائم کمیشن کا بائیکاٹ، سول نافرمانی وغیرہ۔ 1939 عیسوی میں جب دوسری جنگ عظیم کے لیے جبری طور پر بھرتی کی جانے لگی تو اس کی مخالفت میں بھی مسلمان پیش رہے۔ ان کو گرفتار کر کے طرح طرح کی اذیتیں دی جانے لگی، لیکن یہ مسلمانوں کی بہت جد و جہد رہی کہ دوسرے جنگ عظیم میں متحدہ ہندوستان کے لوگوں کو قربانی کا بکرا بننے سے بڑی حد تک بچا لیا گیا۔ انڈین نیشنل کانگریس صرف نعرہ لگاتی اور میمورنڈم پیش کرتی، جبکہ عملی طور پر جد و جہد صرف مسلمان کرتے۔ اس طرح مسلمانوں کی جد و جہد اور قربانیوں کی باعث آزادی کی راہ ہموار ہوتی چلی گئی۔ اس سلسلہ میں اگر صرف کانگریس پارٹی کو آزادی دلانے والی پارٹی کہا جائے تو یہ تاریخ کے ساتھ بھونڈا مذاق اور عوام کو دھوکہ دینا ہے، جیسا کہ عام طور پر مسلم دشمن صحافت کا رول رہا ہے۔ اس طرح کی دروغ گوئی میں مسلم لیبل کے ساتھ شائع ہونے والے بہت سے جرائد اخبارات بھی شامل ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ ہندوستان کو آزاد کروانے میں سوائے 1-2 مشہور مسلمانوں کے صرف ہندوؤں نے اپنا رول ادا کیا ہے تو یہ سراسر ناانصافی اور شرعی حقائق کو دفن کرتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ کانگریس عین موقع پر آ کر آزادی کی جد و جہد میں کود پڑی اور مسلم قیادت سے اسے ہائی جیک کر لیا اور صحرا اپنے سر باندھ لیا۔ حقیقت یہ ہے کہ جنوبی افریقہ سے آنے والے ایک وکیل صاحب M.K. گاندھی کو جامع مسجد دہلی لے جا کر علی برادران نے عوام سے متعارف کروایا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ مسلمان شروع سے ہی انگریز سامراج کے خلاف لڑتے آئے ہیں، یہاں تک کہ مسلمانوں نے 5 اگست 1942 کو انگریز سامراج سے کہہ دیا تم ہندوستان چھوڑ دو، جس کے بعد کانگریس نے 8 اگست 1942 کو اپنے ممبئی اجلاس میں قرارداد پاس کی کہ انگریز ہندوستان چھوڑ دے۔ چنانچہ ہندوستان کی آزادی کی جنگ میں فرنگیوں کی تابوت میں آخری کیل ٹھوکنے کا شرف بھی مسلمان ہی کو حاصل رہا۔ یہاں کے ارباب اقتدار اور سیاست نے آزادی کی نعمتوں اور ثمرات سے مسلم برادریوں کو یکسر محروم رکھا اور مسلمانوں پر چوٹ لگائی جاتی ہے۔ سنبھل کر رہنا اس دیش کے چھپے ہوئے غداروں نے جس میں روئے سخن مسلمانوں کی طرف ہوتا ہے۔ اس ملک میں آزادی سے قبل ہی ہندو مہاراج، ہندو مہاسبھا اور آریہ سماج جیسی مسلم دشمن تنظیم، جن کی ضروریت آج RSS نہ جانے اور کتنے ناموں سے کارد ہیں، مسلمانوں کے خلاف منظم سازشیں کرتی رہی اور آج بھی ان کی وہی حکمت عملی جاری ہے۔ ان کے کرتا دھرتا یہی چاہتے ہیں کہ یہ ملک مکمل طور پر ہندو راشٹر میں تبدیل ہو جائے۔ ہندوستان کو تقسیم کرنے میں بھی اسی ذہن کے کار فرمائی رہی تاکہ ہندو راشٹر کا خواب پورا ہو سکے۔ اس نے کچھ ایسی حکمت عملی اختیار کی کہ مسلمان ایک علیحدہ ریاست کا مطالبہ کرے اور تقسیم ہند کی ذمہ داری آسانی کے ساتھ مسلمانوں کے سر پر تھوپی جا سکے۔ حالانکہ مسلمان جب انگریزوں سے ملک کی آزادی کے لیے لڑ رہے تھے اس وقت ان کے خواب و خیال میں بھی یہ بات نہیں آئی تھی کہ اپنا ملک عزیز ہندوستان کبھی تقسیم ہوگا۔ مسلم مخالف ذہن نے نفرت کی بیج بوئے اور سارے ہندوستان میں منصوبہ بند طریقے سے فرقہ وارانہ فسادات کروائے۔ اسی نے شدید سنگھٹن کی بنیاد رکھی اور بعد میں RSS کا روپ دھار لیا، جس نے میڈیا اور انتظامیہ وغیرہ پر قبضہ کر لیا۔ آج پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا گودی میڈیا کے نام سے عیار ہو چکی ہے۔ پچھلے پون صدی کی تاریخ اس بات کی گواہی ہے کہ لوگ مسلمانوں کو ہر میدان میں کمزور کرنے اور ان کو پست تر بنانے کے لیے مختلف حربے استعمال کرتے ہیں اور بڑی حد تک کامیابی ہوئے۔ اس سلسلے میں انہوں نے جو کام کیا وہ یہ کہ تعلیمی اداروں میں جو تاریخ پڑھائی جاتی ہے ان کو بدل ڈالا
اس میں دروغ گوئی کی انتہا کر دی۔ تاریخ کی کتابوں سے مسلم مجاہدین آزادی کے ناموں کو حرف غلط کی طرح مٹا دیا اور اس کی جگہ ہندو سورماؤں کے نام ٹھونس دیے۔ اس سلسلے میں اتر پردیش کے سنگھی سرکار کی موجودہ پالیسی ایک کے بعد دیگر ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ علاوہ ازیں نونہالوں کے ذہن خراب کرنے کے لیے اسکول نصاب میں بھی ایسی باتوں کو درج کروا دیا گیا جس کے پڑھنے کے بعد نئی نسل کو اس بات کا تاثر دیا جا سکے کہ مسلمانوں نے اس ملک پر بہت ظلم کیا وغیرہ وغیرہ۔ اردو کو سارے ملک میں مٹانے کی کامیاب کوششیں کی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی پالیسی رہی کہ انہوں نے بھارتی تہذیب کے نام پر ہندو تہذیب کو پوری شدت کے ساتھ عوام کے سامنے لایا۔ اس سلسلے میں سرکاری محکمہ نشر و اشاعت کو ناجائز طور پر استعمال کرتے ہوئے ریڈیو، ٹی وی اور دیگر ذرائع ابلاغ کا خوب استحصال کیا۔ آزادی کے ان طویل برسوں میں صرف اتنا ہی نہیں ہوا بلکہ مسلمانوں کو معاشی اعتبار سے کمزور کرنے کے لیے ان کے کاروباری ادارہ جات اور دکانات کو نظر آتش کیا گیا۔ دوسری جانب ملازمت کے لیے سرکاری محکمے جات اور ادارہ جات کے دروازے ان پر بند کر دیے گئے۔ آج یہ حالت ہو گئی ہے کہ مسلمانوں کا سرکاری ملازمتوں میں تناسب گھٹتے گھٹتے صرف 2% رہ گیا ہے، جس میں صرف نچلے درجے کی جائیدادیں شامل ہیں۔ پارلیمنٹ اور اسمبلیوں میں مسلمانوں کی تعداد معدوم ہو گئی۔ مختصر یہ ہے کہ آزادی اس وقت تک حقیقی خوشی و شادمانی کا پیغام پیش نہیں کر سکتی جب تک کہ یہاں کے رہنے والے بسنے والے کے ساتھ مساویانہ سلوک نہ کیا جائے۔ شاعر نے اس سلسلے میں اپنی بات یوں رکھی ہے: جب گلستہ کو خون کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی۔ لہذا اس ملک پر جتنا حق کسی اور شہری کا ہے اتنا ہی ایک مسلمان کا بھی ہے۔ جو کچھ فوائد کی کوئی اور شہری حاصل کر رہے ہیں مساویانہ طور پر مسلمانوں کو بھی ملنے چاہیے، تب جا کر ہم اپنے عظیم بھارت میں یہ نعرہ لگانے حق بجانب ہوں گے کہ سب کا ساتھ سب کا وکاس۔